السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ آیت 111 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، اشترا، خرید لی ہے، آگے لفظ ہے بی، بیچنا، اور یہ ہے خریدنا۔ اردو میں بھی بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ چیز دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور خریدنے والا پیسے دیتا ہے اور چیز لے لیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہے اللہ نے خرید لی کیا چیز، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کی جانیں۔ اب جانیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیسا سنا خریدار ہے۔ واموالہم، میم یا لام روٹ ورڈ ہے، وس سے دوسری طرف مائل ہونا، تو مال کو بھی شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ مائل اور زائل ہوتا رہتا ہے۔ واموالہم، اور ان کے مال، یعنی مومنین کے مال کس نے خریدے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اب دینے والا کون ہے؟ رب کریم کے ساتھ، جان بھی اور مال بھی۔ ہمارے پاس کیا اپنی جان ہے؟ نہیں۔ اپنا مال ہے؟ نہیں۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ رب کریم کا۔ کتنا سونا خریدار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں سے یا مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ کس کے عوض؟ وہ بتایا بھی انا، اس عوض میں کہ لہم، ان کے لیے، یعنی مومنین کے لیے، جنہ، جنت ہے، اور ان کے مال اس عوض میں اللہ نے خرید لیا یہ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کیا چیز ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ چیزیں خریدنے کے بدلے میں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، سبیل سبل سے ہے جو سہولت سے چلا جائے، تو اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ فیقتلون، پس مارتے بھی ہیں، ویقتلون، اور مارے بھی جاتے ہیں، یعنی شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن، وعدہ کیا ہے، علیہ، اس پر، یہ جو جہاد ہے اس پر وعدہ کیا ہے، حقا، حق، سچا، پکا، پختہ، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل، والقرآن، اور قرآن کریم میں، یعنی تینوں کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پر پختہ وعدہ کیا ہے۔ ومن، اور کون، اوفا، زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدہ کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اور واقعی رب کریم سے زیادہ کون ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ پس، استبشروا، خوشیاں مناؤ۔ جب کوئی چیز ملتی ہے تو خوشیاں منانے کا حکم اسلام میں ہے، چاہے چھوٹی خوشی ہو، چاہے رسول اللہ کی شکل میں بہت بڑی خوشی ہو، ٹھیک ہے۔ پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنے سودے پر، پیچھے پڑا تھا اشترا، یہاں پہ ہے ببیعکم، اپنے سودے پر، الذی، جو بایعتم بہ، اسے کہ تم نے جو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی فوز ہے، بہت بڑی فیروز مندی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، سچے دل سے توبہ، خالی زبانی نہیں، واقعی نادم ہو اور بعد میں کوئی غلطی نہ کرنے کا عہد کریں، وہ توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، خالص رب کریم کی عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے، حامدون، حمد جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور نعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں مصطفیٰ کریم کی تعریف ہوتی ہے۔ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، سائحون، روزہ رکھنے والے، سیاحت جیسے ہوتی ہے نا، سیر کرنا، جب بندہ سیر کر رہا ہوتا ہے تو ادھر ادھر کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو سائحون کا ایک معنی ہوتا ہے بے تعلق رہنے والے،
ایک تو ہے روزہ رکھ کر، دوسرا ہجرت کر کے یا دنیا کی مزوں میں دل لگا کر نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں سیر و سیاحت کرنے والے، تو روزہ دار یہاں مراد ہے۔ راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون حکم دینے والے، امر اور نہیں کہا جاتا ہے نا، یہاں کیا ہے؟ آمرون حکم دینے والے، کس چیز کا؟ بالمعروف، اچھی چیزوں کا، نیکی کا، نیک کاموں کا حکم دینے والے، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائیوں سے، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ برائیوں سے روکنے والے، والحافظون اور نگہبانی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی۔ اللہ کی حدوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں اللہ چاہے وہاں موجود ہوں، یعنی اللہ کی عبادت تمام اس میں آ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایٹسٹرا، جسے سادے لفظوں میں حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرنا، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں۔ یہ نہیں کہ خالی آپ حقوق اللہ ادا کرو اور حقوق العباد بھول جاؤ، نہیں، یا حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرو اور حقوق اللہ بھول جاؤ، یہ دونوں صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ دونوں حدوں کو جہاں جہاں ضرورت ہو بلکہ آسان طریقے سے پورا کیا جائے، کیونکہ یہاں لفظ ہے اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی، وبشر المؤمنین اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کامل مومنوں کو جن کی یہ تعریفیں کی گئی ہیں نا، خوشخبری سنا دیجیے۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات والے کامل مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وضاحت جان لیتے ہیں یہاں پہ، بہت پیاری بات کہ ہماری جانیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، پھر اسی طرح مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، گویا ہماری جانوں اور اموال کا حقیقی مالک وہ خود ہے، اس لیے وہ اگر ہر چیز یوں ہی لے لے تو کسی کو دم مارنے کی کیا مجاز، لیکن اس کی شان دیکھیں کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دیا اور پھر فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا۔ اللہ اکبر، چیزیں بھی ساری خود دی اور اتنی بھاری قیمت دے کے پھر بدلے میں خرید لیا، کس کے عوض میں؟ جنت میں، اتنی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تمنا اگر دل میں ہوگی تو چیز پہلے موجود ہوگی ایٹسٹرا، کوئی غم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اصل میں اس کا شان نزول سمجھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ 70 انصار صحابہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ جب کیا تھا، مکہ آئے تھے اور بیعت کی تھی محبوب کریم کے ہاتھ پر، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور میرے اپنے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز سے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو۔ تو انصار نے عرض کی کہ اگر ہم یہ پوری کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ اس وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، اور ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے اور نہ اس کو توڑنے کی آپ سے خواہش کریں گے، یعنی یہ نہیں کہ بعد میں پچھتا کے کہیں کہ آپ توڑ دیں، نہیں، دونوں صورتیں میں ہم اس وعدہ کو پورا کریں گے۔ اب اس خرید و فروخت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے سائد میں جو ہے کہ ابھی سے تمہاری جانیں قبض کر لی جائیں گے، تمہارے مال اسباب کو اپنے قبضے میں لے لی جائے گا، جیسے عام طور پر خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مدعا یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے آپ کو، یا آپ کو اللہ موقع دے، یعنی مالی قربانی کا موقع آئے تو بھی
جتنا آپ کے پاس موجود ہے یعنی عمر بھر کا اندوختہ پیش کر دو. جب میدان جہاد میں نکلنے کی باری آئے تو پھر چھپ نہ جاؤ بلکہ سر پر کفن باندھ کے باہر نکل آؤ. اس کے بعد خاتم واپس سلامت آ جاؤ تو غازی کے لوگے تب بھی سودا پورا ہوگا، اور شہید ہو جاتے ہو تو دونوں صورتوں میں. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا سونا الفاظ کے ساتھ اس کی مزید وضاحت کی ہے، بلکہ اس الفاظ سے وضاحت ہوتی ہے کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنی قیمتی چیز ہے، یعنی ہماری جو جان مال ہیں کہ اس سے جنت خریدے جا سکتے ہیں. اگر میں اسے کم تر اپنی جان جیسے ہے بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے. اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی. ذرا اپنا محاسبہ کریں، اتنی جان قیمتی جو اللہ نے دی ہے اس کے بدلے میں اس سے بھی قیمتی چیز ملے گی اگر اس کی رضا میں وہ صرف کر دی، یعنی اپنی زندگی، تو کیا ملے گی؟ جنت. نہیں، اگر دنیا میں کی تو آپ نے بڑا سا محل بھی اگر بنا دیا، جب جانے لگیں گے تو کوئی آپ کے ہاتھ میں محل اور رجسٹریاں نہیں دے گا، بلکہ ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی. آپ کے پلے میں کیا ہوگا؟ جو آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ اپنا مال کیا ہے تو اس کے مفہوم صرف بتا دو، شارٹ ہے آج ٹائم. فرمایا کہ آپ کا اپنا مال وہ ہے جو آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاتے ہو، باقی تو ورثہ ہے، پیچھے والے چاہے جدھر مرضی کریں. تو بہرحال میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ نے بھی کچھ کیا اپنی آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے لگے رہے؟ دنیا والے تو جب قبر میں ڈال کے آئیں گے تو آپ کے پاس جو پیچھے کمایا ہوگا آپ کے پلے میں کچھ نہیں آئے گا. آئے گا کیا؟ جو آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہوگا. پھر ایک اور چیز اس میں آئی ہے کہ تورات، انجیل ایٹسٹرا میں موجود ہے، تو ہاں آج بھی بے شک تعریف ہوگی، انہوں نے چینجنگ کر لی، لیکن آج بھی کسی نہ کسی صورت میں میرے پاس انجیل بھی موجود ہے. لکھا ہوا ہے کہ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بڑے یعنی بٹوے بناؤ. یہ پرس جو ہوتے ہیں جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا. یہ بھی وہی مراد ہے. پھر ایک اور جگہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے گھروں یا بھائیوں وغیرہ یا بہنوں یا سارے رشتہ داروں بچوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. تو اللہ سے سودا کیجیے، کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد آتا ہے توبہ کرنے والے، سچی توبہ. توبہ کا مذاق اڑانے والے نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرے یا آج توبہ کل پھر توڑ دیے پھر توبہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں. سچی توبہ کرنے والے. پھر اللہ کی خاطر عبادت کرنے والے، 5 ٹائم خالی نماز نہیں بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کرنے ادا کرنے والے. پھر اس کے اندر جتنی عبادات آ جاتی ہیں وہ بھی، جیسے ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر حامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع یعنی سارے اوصاف والے. پھر اچھائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. ان کے لیے ہے خوشخبری. آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کا شمار کس میں؟ کیا آپ یہ ساری عبادات اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا روزہ رکھ کے سارا دن منہ کے اوپر پانی ڈال ڈال کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں بڑے بھوکے پیاسے مار کے؟ نہیں. اللہ کی خاطر جب کیا جاتا ہے تو چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح نماز بھی آخری ٹائم میں ادا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے ٹائم کی پابندی کے ساتھ آپ کرتے ہیں. اور جہاں کہیں برائی دیکھیں آپ روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ دن بدن برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور روکنے والے ہاتھ کم ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح نیکیوں کا حکم دینے والے دوسروں کو حکم دے تو خود کو بھی بھولے نہیں، یاد رکھیں. اگر خود کو بھول جائیں گے تو پھر اس کی سزا بھی ڈبل ہے. خود بھی نیکیاں کیجیے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم دیں. اگر آپ برائیوں سے روکیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک خوبصورت ماحول، ایک خوبصورت یعنی ایریا جس کو کہتے ہیں ابتدا، ایک روشنی بن جائے گی جس سے آگے روشنیاں جلتی جائیں گی. تو ان ساروں کے لیے اللہ خوشخبری سنا دے رہا ہے. تو آپ اپنا محاسبہ کیجیے. اگر یہ بھی پورا کریں گے، جہاد میں نہیں جا سکے. خالی یہ نہیں کہ میدان جہاد میں جانا ہی جہاد ہوتے ہیں.
اپنے نفس کے خلاف جہاد، یعنی برائیوں کی طرف جانے سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہالت کے خلاف جہاد اور باقی وہ بھی کریں اور یہ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی جنت انشاءاللہ۔